یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ انسانیت کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ جانیے کیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ابلیس نے سجدے سے انکار کر کے غرور کا مظاہرہ کیا۔ اس انکار کے بعد ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو بہکانے کی قسم کھائی اور مور اور سانپ کے ذریعے اپنی سازش کو کامیاب کیا۔ یہی لمحہ انسان اور شیطان کے ازلی دشمنی کا آغاز تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جنت وہ پاکیزہ مقام تھا جہاں دنیاوی خواہشات، دکھ اور پریشانیوں کا کوئی تصور نہ تھا۔ یہ وہ پرسکون جگہ تھی جو صرف اللہ کے فضل اور حکم پر قائم تھی۔ یہاں ہر چیز میسر تھی، ہر پھل، ہر نعمت بے حد و بے حساب موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس جنت کے پرسکون ماحول میں رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت کی اجازت دی تھی سوائے ایک چیز کے۔ ایک درخت تھا جس کے بارے میں واضح حکم تھا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یہ درخت محض ایک درخت نہیں تھا بلکہ یہ اطاعت اور نافرمانی کا پیمانہ تھا۔ یہ حکم انسان کے اختیار اور ارادے کی پہلی آزمائش تھی۔ اسی دوران ابلیس، جو اپنے تکبر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا تھا، اپنے دل میں حسد اور بغض کی آگ لیے بیٹھا تھا۔ اس نے قسم کھا لی تھی کہ وہ بنی آدم کو گمراہ کرے گا اور انہیں بھی اسی انجام تک پہنچائے گا جہاں وہ خود کھڑا تھا۔ مگر اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جنت میں داخلہ تھا۔ وہ براہ راست جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس پر جنت کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس نے اپنی مکروہ چالاکی، فریب کا استعمال کیا۔ اس نے دیکھا کہ جنت میں دو مخلوقات ایسی تھیں جو اپنے اوپر ناز کرتی تھیں، مور اپنی خوبصورتی پر اور سانس اپنی تیز رفتاری اور چالاکی پر۔ ابلیس نے پہلے مور کے پاس جا کر اس کی تعریفوں کے پل باندھے۔ اس نے کہا کہ تمہاری خوبصورتی کا کیا ہی کہنا، میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جا کر تمہاری خوبصورتی کی تعریف کروں، لیکن دروازہ بند ہے۔ مور جو اپنی خوبصورتی پر نازا تھا، ابلیس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گیا۔ مور نے کہا، میں خود تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن سانپ میری مدد کر سکے گا، وہ اپنے جسم میں تجھے چھپا کر جنت کے اندر لے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ابلیس نے سانپ سے رابطہ کیا۔ اس وقت سانپ زہریلا اور خوفناک نہیں تھا بلکہ اس کا جسم نہایت سیدھا اور خوبصورت تھا۔ ابلیس نے سانپ کی چالاکی کی تعریف کی اور اسے راضی کیا کہ وہ اسے اپنی کمر میں چھپا کر جنت میں لے جائے۔ سانپ اس کام پر راضی ہو گیا۔ یوں ابلیس نے مور کے غرور اور سانپ کی چالاکی کا فائدہ اٹھا کر جنت میں داخلہ حاصل کر لیا۔ پیارے دوستو، جنت میں داخل ہونے کے بعد ابلیس نے اپنی سازش کو عملی جامہ پہنایا۔ اس نے نہایت چالاکی سے حضرت حوا علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ وہ جانتا تھا کہ عورت نرم مزاج اور حساس ہوتی ہے، لہذا اسے بہکانا قدرے آسان ہوگا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا۔ اس نے بار بار یہ وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کو کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور انہیں اپنا خیر خواہ ظاہر کیا۔ ابلیس کے مسلسل حملوں اور میٹھی باتوں کے آگے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے اور اس کا پھل چکھا۔ جیسے انہوں نے ایسا کیا، ان کی جنت کا نورانی لباس اتر گیا اور وہ شرم کے مارے جنت کے پتے اکٹھے کر کے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ یہ ان کی پہلی لغزش تھی اور اسی کے ساتھ جنت میں ان کے آزمائش کا اختتام ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو ان تمام کرداروں کو بھی سزا دی جنہوں نے ابلیس کو جنت میں داخل ہونے میں مدد کی تھی۔ یہ سزا اس بات کا ثبوت تھا کہ شیطان کی مدد کرنا، چاہے وہ کتنا ہی معمولی ہو، اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا جرم ہے۔ مور پر سزا۔ مور کو اپنی خوبصورتی پر غرور تھا اور اس کی وجہ سے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ اس کی سزا یہ ہوئی کہ اس کی خوبصورتی اب اس کے لیے آزمائش بن گئی۔ اس کی سریلی آواز کو ایک کرخت بھری آواز میں بدل دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پروں پر شیطان کی آنکھیں موجود ہیں جو انسان کو غرور کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ انسان کو سبق دیتا ہے کہ خوبصورتی کا تکبر آخرکار ذلت کا باعث بنتا ہے۔ سانپ پر سزا۔ سانپ نے ابلیس کو اپنے جسم میں چھپا کر جنت کے اندر پہنچایا تھا۔ اس کی سزا یہ ہوئی کہ اس کے خوبصورت پاؤں چھین لیے گئے اور اسے پیٹ کے بل رینگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کی خوراک مٹی بنا دی گئی تاکہ وہ ہمیشہ زمین سے جڑا رہے۔ اس کے جسم میں زہر ڈال دیا گیا اور اسے انسان کے لیے خوف کی علامت بنا دیا گیا۔ اللہ نے انسان اور سانپ کے درمیان قیامت تک دشمنی ڈال دی تاکہ انسان کو ہمیشہ یاد رہے کہ شیطان کے ساتھیوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ اہم سبق دیتا ہے کہ انسان کی ہر چھوٹی بڑی غلطی کا حساب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جنت کی لغزش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کو محسوس کیا تو ان کا دل خوف اور ندامت سے کانپ اٹھا۔ وہ فوری طور پر اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے اور اپنی لغزش پر معافی مانگنے لگے۔ یہ لمحہ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا اور خالص ترین لمحہ توبہ تھا۔ انہوں نے وہ دعا مانگی جو آج بھی ہر مسلمان کی زبان پر ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا اس بات کا ثبوت تھی کہ انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اللہ کی رحمت کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ نے اپنی بے پایہ رحمت کے مطابق ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن جنت سے زمین پر نزول کا حکم برقرار رکھا تاکہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے اپنی عظمت کو دوبارہ ثابت کریں۔